دنیا میں بہت سی نامور اور مقدس ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں علمی، دینی، سماجی اور سیاسی خدمات کا نذرانہ ملک و ملت کو پیش کیا ہے۔ وہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے جو صوبہ بہار، ضلع مونگیر کی سرزمین سے اٹھے اور تقوی، خلوص، علم و فضل، انسانی ہمدردی اور حکمت عملی کے متاع بیش بہا سے متمتع ہوتے ہوئے تادم آخر قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ وہ اپنی ذات میں ایک کارواں تھے۔ امارت شرعیہ بہار اڑیسہ کے روح رواں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی و اولین جنرل سیکریٹری، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن، خانقاہ رحمانیہ مونگیر کے سجادہ نشین اور معروف عالم دین تھے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں امیر شریعت ابو الفضل حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ چلیں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں۔ امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ 9 جمادی الاخری 1332 ہجری 7 اپریل 1913 عیسوی کو خانقاہ رحمانی مونگیر بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم اور حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے اجلّ خلفاء میں سے تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ندوۃ العلماء کا قیام ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جسے تاریخ ہند میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرق باطلہ اور مذاہب باطلہ کی تردید میں ان کا جہد مسلسل آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قادیانیوں اور آریوں کے خلاف ان کا لسانی اور قلمی جہاد اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ناقابل فراموش ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا نام منت اللہ اور کنیت ابو الفضل ہے، جو آپ کے والد ماجد قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے خود رکھا تھا۔ آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ کا بچپن ماں کی گود سے زیادہ آغوش پدری میں گزرا، یہاں تک کہ طویل المسافت اسفار میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے نقش قدم پر ہے۔ آپ کا تعلق اس خاندان علم و فضل سے ہے جو سینکڑوں سال سے اپنے علم و فضل کے چراغ کو نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے عالم میں کسی نہ کسی حیثیت سے روشن کیے ہوئے ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ ناظرہ قرآن شریف اور اردو فارسی خانقاہ رحمانی میں رہ کر پڑھی۔ عربی کی پہلی کتاب میزان الصرف خود والد بزرگوار نے بطور تبرک شروع کرائی اور تعلیم مولانا علی عظیم گیلانی اور حضرت مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی نے دی۔ ابتدائی عربی صرف و نحو اور منطق میں ان دونوں اساتذہ نے محنت کرائی۔ 11 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے آپ کو مفتی عبداللطیف صاحب کے پاس حیدرآباد بھیج دیا گیا، جو اس وقت صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی تھے۔ انہوں نے صرف و نحو اور منطق کی اصطلاحات میں آپ کو خوب اچھی تمرین کرائی، جس سے استعداد پختہ ہو گئی۔ مفتی صاحب حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے اور اپنے دور کے مشہور استاذ تھے اور بڑے جید الاستعداد تھے، لیکن حیدرآباد مولانا کا صرف 1 سال رہنا ہوا، پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اب آپ کو آپ کے والد محترم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بھیج دیا۔ وہاں آپ نے مسلسل 4 سال تعلیم حاصل کی۔ ندوے میں اس وقت طلباء کی بھیڑ نہ تھی، بہت مخصوص طلباء رہتے تھے اور تعلیم و تربیت کا بہت معقول نظم تھا۔ ندوے میں آپ نے وہاں کے مشہور ترین اساتذہ سے علم حاصل کیا،
جو اپنے علم و عمل میں ممتاز مقام رکھتے تھے، جیسے حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لکھنے میں اپنے ساتھیوں اور اپنے درجے میں کافی ذہین شمار ہوتے تھے اور ذہانت و ذکاوت میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، اس لیے اساتذہ کی نظروں میں آپ کی بڑی وقت تھی۔ یہی ندوے میں آپ نے تحریر و تقریر میں حصہ لے کر ادبی ذوق پیدا کیا اور قلم اور زبان دونوں کی شستگی اور روانی پیدا کی۔ ابھی آپ ندوے میں زیر درس ہی تھے اور مشکات کی جماعت میں شریک تھے کہ آپ کے والد ماجد قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی 1346 ہجری میں وفات ہو گئی اور آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال کی ہوگی۔ والد محترم کی وفات کے بعد جب آپ کا پورا خاندان حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا تو اس وفد میں آپ بھی شریک تھے۔ یہ آپ کا پہلا حج تھا۔ حجاز سے جب وطن واپس آ گئے تو صحت گر گئی اور مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری کوئی 5 ماہ رہی۔ اس کی وجہ سے کچھ دنوں وطن میں تعلیم بند کر کے رہنا پڑا اور مدرسہ نہیں جا سکے۔ جامعہ رحمانی سے اس وقت ایک علمی ادبی پرچہ نکلا کرتا تھا جس کا نام الجامعہ تجویز ہوا تھا۔ اس رسالے کا ایڈیٹر آپ کو ہی بنایا گیا تھا، مگر پورے نام کے بجائے کنیت ٹائٹل پیج پر ہوا کرتی تھی، یعنی ابو الفضل۔ آپ نے اس دور میں اچھے مضامین لکھے اور وہ سب الجامعہ میں شائع ہوئے۔ آپ کے مضامین علمی اور تحقیقی ہوتے تھے اور اہل علم شوق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ 2 سال تک اس رسالے میں آپ کے قلم کی جولانی قائم رہی۔ تکمیل درسیات کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ یہ 1930 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مسلسل 4 سال رہ کر آپ نے یہاں تکمیل کی اور دور حدیث سے فراغت حاصل کی۔ تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری کا ذوق ندوے میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی آبیاری دارالعلوم میں ہوئی۔ تعلیمی ہند نامی کتاب اسی دور کی یادگار ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد السمیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نبی حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس دور کی اہم شخصیات سے شرف تلمذ حاصل کیا اور ان حضرات کے فیض تعلیم و صحبت سے خوب مستفید ہوئے۔ آپ نے بخاری شریف اور ترمذی شریف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ آپ حضرت مدنی کے مخصوص تلامذہ میں تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جنگ آزادی میں پیش تھا اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے انگریزوں کے خلاف بھی جد و جہد جاری تھی۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے مستقل صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تھے اور ناظم مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند سیاسی میدان میں بہت آگے تھا۔ دارالعلوم کے بعض طلباء اور اساتذہ بھی اس تحریک میں سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ تحریک 1932 عیسوی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع سے ڈائریکٹر بنائے گئے اور آپ ایک جماعت کے ساتھ دہلی روانہ ہوئے۔ حکومت نے آپ کو راستے میں گرفتار کر لیا، مگر آپ کے ساتھ جو طلباء جا رہے تھے وہ سب دہلی پہنچے اور جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے اسٹیشن سے دفتر جمعیت علماء کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی قیادت فرما رہے تھے۔ چاندنی چوک میں جب یہ جلوس پہنچا تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، جس میں بہت سارے طلباء زخمی ہوئے۔ خود حضرت مولانا منت اللہ رحمانی بھی زخمی ہوئے۔ دفتر پہنچنے سے پہلے یہ سارا قافلہ گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا کی یہ باضابطہ پہلی گرفتاری تھی۔ اس وقت کے قاعدے کے مطابق حکومت نے حوالات میں ان سب کو 1 ہفتہ رکھ کر رہا کر دیا۔ اسی زمانے میں دہلی سے جب واپس تشریف لائے تو سہارنپور شہر میں آپ کو تحریک آزادی کا ذمہ دار بنایا گیا۔ 3 ماہ سہارنپور میں رہ کر تحریک چلاتے رہے۔ یہ کام چھپ کر کرتے تھے۔
مسجد پہنچ کر مسلمانوں میں تقریر کرتے اور حکومت کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کو ابھارتے اور آمادہ کرتے۔ جامع مسجد میں عام طور پر بعد نماز جمعہ تقریر ہوا کرتی تھی۔ نوجوانوں کو آمادہ کر کے شہر میں شراب کی دکانوں پر جا کر لوگوں کو شراب پینے اور خریدنے سے منع کرتے۔ پولیس پہنچتی اور ان سمجھانے والوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیتی تھی۔ حکومت اس تحریک سے پریشان تھی۔ تحریک مسلسل جاری تھی۔ چوتھے مہینے میں تحریک کے قائد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ خود گرفتار کر لیے گئے اور جیل بھیج دیے گئے۔ آپ کو 4 مہینے قید کی سزا سنائی گئی۔ چنانچہ آپ کو جیل میں 4 ماہ گزارنے پڑے۔ یہ انگریزی حکومت کے دور کا جیل تھا۔ سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑی کیونکہ آپ سیاسی قیدی تھے اور دارالعلوم سے آپ کا تعلق تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے بھی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا علمی مشغلہ جاری رکھا اور وہیں پر طلباء کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ 1355 ہجری 1936 عیسوی میں بہار اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے پٹنہ سے اخبار الہلال نکالنا شروع کیا۔ ایڈیٹری میں نام تو کسی اور کا تھا مگر زیادہ تر مضامین و مقالات اور ایڈیٹوریل نوٹ مولانا ہی لکھا کرتے تھے۔ مولانا نے اسی زمانے میں انگریزی زبان سیکھی اور انگریزی اخبار پڑھنے لگے اور ترجمہ کرنے لگے تھے۔ الہلال کافی دنوں تک نکلتا رہا اور بڑی آن بان سے نکلا۔ یہ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا ترجمان تھا۔ اس پارٹی کے صدر حضرت نائب امیر شریعت مولانا سجاد رحمت اللہ علیہ تھے۔ تصوف و سلوک کے سلسلے میں بیعت تو آپ کو اپنے والد ماجد سے ہی حاصل تھی، لیکن تعلیم و تربیت کے لیے والد محترم نے آپ کو اپنے خلیفہ مولانا محمد عارف ہرسنگ پوری کے سپرد فرمایا تھا۔ والد محترم کی وفات کے بعد بھی ان سے وابستہ رہے اور انہوں نے ہی خلافت دی۔ یوں آپ کا تعلق مولانا کے بعد حاجی محمد شفیع صاحب سے بہت کافی عرصے تک رہا، جو حضرت مولانا فضل الرحمن کے مرید و خلیفہ تھے۔ تعویذ کا فن مولانا نے انہی سے حاصل کیا اور اس کی اجازت ان سے ہی حاصل تھی۔ 1939 عیسوی میں آپ ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھے۔ آپ کی شادی مولوی عبدالشکور صاحب ضلع جج گیا کی چھوٹی صاحبزادی سے ہوئی۔ اللہ نے آپ کو اولادیں عطا کی جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہوئیں۔ بڑے لڑکے وسیع رحمانی اور چھوٹے لڑکے ولی رحمانی سے موسوم ہوئے۔ چھوٹے لڑکے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی قربت و صحبت اور سفر و حضر کی معیت سے پورا استفادہ کیا۔ آپ کی عقابی نظر اور شاہین نگاہ صاحبزادہ گرامی کے تمام تر احوال پر مرکوز تھی۔ خوب سے خوب تر تربیت فرمائی اور فطری استعداد اور کسبی صلاحیت میں جلا بخشی۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے اس تمام تر توجہ اور تربیت کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے والد کے تعلق ظاہری اور نسبت باطنی سے مالا مال ہوئے اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و ملت کی خدمت میں لگے رہے اور اپنے والد کے سچے جانشین بن کر اپنے خاندانی وراثت و وجاہت کو سنبھال کر اس کی کڑی کی ایک زندہ یادگار بنے رہے۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں آپ کی ایک قسمت پر رشک کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو مولوی ولی جیسا بیٹا دیا ہے۔ 1361 ہجری 1942 عیسوی میں خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بنائے گئے۔ خانقاہ رحمانی کو ان کے والد ماجد نے مشرقی ہندوستان میں ایک بڑا علمی، دینی اور تبلیغی مرکز بنا دیا تھا۔ مسند سجادگی پر متمکن ہونے کے بعد خلق خدا کی اصلاح پر متوجہ ہو گئے۔ بہار، اڑیسہ اور بنگال میں ان کے مریدین و مسترشدین کا ایک وسیع حلقہ ہے۔ 1374 ہجری 1954 عیسوی سے 1411 ہجری 1991 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رہے۔ مجلس میں ان کی اصابت رائے کو اہم مقام حاصل تھا۔ 1376 ہجری 1956 عیسوی میں ان کو امارت شرعیہ صوبہ بہار و اڑیسہ کا امیر شریعت منتخب کیا گیا۔ افادہ باطنی کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہتا تھا
ان کی ذات شریعت و تصوف کے ایک حسین سنگم کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عمارت شرعیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ بہار اور اڑیسہ میں جا بجا اس کی شاخیں قائم ہوئی۔ یہ ادارہ شرعی قوانین کو اپنے حلقے اثر میں قائم کیے ہوئے ہے۔ جامعہ رحمانی کا اثر نو قیام اور اس کی غیر معمولی ترقی ان کا ایک اہم علمی اور انتظامی کارنامہ ہے۔ جامعہ رحمانی کا شمار اس وقت بہار کے بڑے دینی مدارس میں ہوتا ہے۔ جامعہ رحمانی کے کتب خانے میں ان کے زمانے میں بڑی ترقی کی۔ کتب خانے میں قدیم و جدید علوم کی منتخب کتابوں کا گراں قدر ذخیرہ جمع ہو گیا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1383 ہجری 1964 عیسوی کی معتمر عالم اسلامی قاہرہ میں ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ سفر مصر و حجاز اسی علمی اور ثقافتی سفر کی تاریخی یادگار ہے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور امارت کا اصل کارنامہ اور تاریخی کردار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام ہے، جس کی 27 یا 28 دسمبر 1972 عیسوی کو ممبئی میں تشکیل ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرح ملت اسلامیہ ہندیہ کا متفقہ پلیٹ فارم اور اجتماعی نمائندہ ہے، ویسا ہندوستان میں کوئی دوسرا ملی و مذہبی بلکہ سیاسی پلیٹ فارم بھی نہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام آپ کا ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ نے شریعت اسلامی کی بقا و تحفظ اور اس کے خلاف اٹھنے والی سازشوں سے مقابلہ کرنے کی خاطر ہی اس کی داغ و بیل رکھی، جو آگے چل کر تحفظ شریعت کی فضا سازی اور اس کی بقا و نفاذ میں ایک اہم کڑی ثابت ہوا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام اور اس کے پہلے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے مسلمانوں کے آئلی قوانین کے سلسلے میں ان کی زبردست خدمات ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو مختلف المسالک نمائندگان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب جماعتوں کا اعتماد حاصل تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمات آپ کی زندگی کا تابناک باب ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں نے پوری طاقت سے یہ اعلان کر دیا کہ وہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ مسلم پرسنل لا کو بے اثر کرنے والے ہندوستان کے قانون ساز اداروں کی طرف سے وضع کردہ قوانین پر مسلسل رکھنے کے لیے بورڈ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی، جس نے حسن و خوبی سے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور آئندہ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سعی مسلسل، ان کی بے پناہ بیدار مغزی اور ہوش مندانہ قیادت کے طفیل مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہندوستان گیر تحریک بن کر ابھری اور ملک کے طول و عرض اور شہر و دیہات میں مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور کی بیداری اور اسلامی زندگی اختیار کرنے اور جاہلی زندگی سے گریز کرنے اور مذہب و عقیدے کی راہ میں پیہم خطرات اور اندیشوں سے باخبر رہنے کا احساس اجاگر کرنے میں اس تحریک نے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ اس نے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں، جو مغربی تہذیب کا پروردہ اور مغربی ثقافت کا دیوانہ ہے، اسلامی شریعت کی آفاقیت، ابدیت اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں قابل عمل ہونے کے حوالے سے اعتماد بحال کیا، اور یہ یقین بھی کہ اسلامی شریعت اتنی جامع، کشادہ اور لچکدار ہے کہ اس کے پاس زندگی کے نت نئے مسائل کا کلی اور اطمینان بخش حل موجود ہے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد عربی اور اسلامی ملکوں میں منعقدہ کانفرنسوں اور مجالس علمیہ میں شرکت کی، اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فراست اور علم و تجربے کا نقش لافانی ثبت کیا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پرمغز ہوتی تھی، جچے تلے الفاظ استعمال کرتے، لیکن مضامین مرتب، مدلل اور لہجہ واضح اور گونجدار ہوتا۔ اکتا دینے والی طولانی اور خلل انداز ایجاز بیانی دونوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے۔ تقریر میں حافظہ، تعبیر، الفاظ اور مضامین کی غیر معمولی معنویت
سبھی ان کا ساتھ دیتے۔ جب وہ کرسی خطابت پر فروکش ہوتے تو حاضرین کی نگاہیں ان کی بھاری بھرکم، پروقار اور جاذب نظر شخصیت کی دید سے مسرور ہو جاتی۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سامعین کے دل میں پیوست ہو جاتا، اس لیے کہ وہ اپنے ہر لفظ کو ایک ماہر اور ذہین استاذ کی طرح استعمال کرتے تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر و تحریر دونوں میں بہرہ وافر رکھتے تھے۔ انگریزی زبان سے بھی بقدر ضرورت واقفیت تھی۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا طرز نگارش سادہ، عام فہم اور دلکش ہوتا ہے۔ انہیں زبان و بیان پر پوری طرح قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد رسائل اور کتابیں لکھی، جن میں کچھ اہم کتابیں یہ ہیں: کتابت حدیث، مکاتیب گیلانی، نسبت اور ذکر و شغل، مسلم پرسنل لا، قانون شریعت کے مصادر اور نئے مسائل کا حل، سفر مصر و حجاز، مذہب، اخلاق اور قانون، یونیفارم سول کوڈ، متبنہ بل 1972 عیسوی ایک جائزہ، تعلیمی ہند، نقوش تاباں وغیرہ۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک قوم و ملت کی خدمات انجام دے کر 2 یا 3 رمضان 1411 ہجری 19 یا 20 مارچ 1991 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کی تدفین خانقاہ رحمانی کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔